کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. یہ کس آیت حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. روکو ذرا، صبر کرو، لکھا ہوا ہے. پہلے یہ بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ نہیں. تو بس پھر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، اجماع امت ہے اس عقیدے کے اوپر. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے. قرآن میں تو اس سے بھی آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. بھائی جب تم یہ کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، ہاں پھر اللہ کا بندہ کوئی کہے گا کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. جب تمہارے فرسودہ نظریات آئیں گے نا تو یہاں سے بھی جملے اسی لیول کے اٹھیں گے. ہاں کیوں اٹھیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے امام کی سنت ہے، خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کا عقیدہ تو آپ نے سن لیا، ابو بکر کا بھی عقیدہ سنیں. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ یہ حدیث ہے. نبی الاسلام کی میت رکھی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کے چہرے اقدس سے کفن کو ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. کیونکہ باہر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے جو یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے میں اسے قتل کر دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عمر کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی الاسلام نے دنیا سے نہیں جانا، انہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے غلط تعویل کر لی کہ نبی الاسلام نے چونکہ وعدہ دیا ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ ان قریب رومن اور پرشین امپائرز گر جائیں گی. حضرت عمر یہ سمجھتے تھے نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں یہ ہوگا. تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے اور پھر واپس آ گئے تھے، نبی الاسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے، واپس آ جائیں گے اور یہ کام پورا ہوگا. لیکن وہ اللہ کی مرضی تھی خلفائے راشدین کے دور میں پورا ہو، تاکہ بعد میں جو کتے بھونکیں خلفائے راشدین کے اوپر ہم انہیں بتا سکیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. تو نبی الاسلام کی دعوت حق کی یہ کمپلیشن اور تکمیل خلفائے راشدین کے دور میں جا کر ہو، تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انشور کی کہ نبی الاسلام کی دعوت حق کا جو پیک ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں آئے. بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. تو لوگ حضرت عمر کی طرف سے ہٹ کے حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے. ظاہر ہے وہ بڑی پرسنالٹی تھے. حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ جو بولا حضرت ابو بکر نے، وہ وہی جملہ تھا جو انجینئر صاحب اپنی طرف سے بولتے ہیں. انہوں نے کہا الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فان اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. آپ نے تو مرنے کا لفظ استعمال کیا، وصال شریف بھی نہیں استعمال کیا، وفات شریف بھی استعمال نہیں کیا. اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، اس آیت میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن اس آیت کی تشریح کی. ہاں اس طریقے سے ہم بھی تشریح کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اے نبی تم فرماؤ کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو باب تو چاہیے کوئی نہیں. تو نفع نقصان میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا ان سب کی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. وہ کسی پیغمبر کا، کسی فرشتے کا، کسی بزرگ کا اختیار نہیں ہے. نفع میں کیا آتا ہے؟ سانس، کھانا پینا، زندگی. اور نقصان میں پیشاب کا بند ہو جانا، سانس کا رک جانا. ہاں تو یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. ہر نفع ہر نقصان کا مالک اللہ ہے. حضرت ابو بکر نے فرضی جملہ بولا. کیا صحابہ کرام میں کوئی عبادت کرتا تھا؟ انہوں نے تو 295C لگوا دینی تھی کہ جی تو نے صحابہ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا، ہم میں سے تو کوئی رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، کوئی صحابی بھی نہیں کھڑا ہوا.
انہیں پتا تھا کہ حضرت ابوبکر توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, یہ موقع ہے اور یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر نعتیں نہیں پڑھی جا رہی, توحید کا خطبہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا بریلویوں تمہارے مولوی یہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے, صرف صدیق اکبر کانفرنس کر سکتے ہیں, ہاں ابوبکر صدیق کا خطبہ نہیں بیان کر سکتے. اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اور ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں. افئن مات او قتل, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ کیا تم نے نبی کے اوپر احسان کیا کلمہ پڑھ کے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نبی کے ذریعے تمہیں ایمان کی دولت دی, تو کیا رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے تو دین چھوڑ دو گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور دیکھیں استعمال کب ہوئی جا کے, پھر اگلی آیت پڑھی, انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. لیکن جو حضرت ابوبکر کا اپنا خطبہ ہے وہ اپنا ذاتی خطبہ ہے ان کا, وہ قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے, لیکن بات کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. حضرت ابوبکر کو پتا تھا محمد رسول اللہ نے بھی ایک دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا ہے. اگر اس موقع کے اوپر میں ذرا سا ڈھیلا پڑا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. حضرت ابوبکر صدیق کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. اینڈ ٹائم کے اوپر سیدنا ابوبکر نے چھکا مارا, جی ایسا چھکا مارا ہے کہ آج ہم ان کے منہ کے اوپر کالک مل سکتے ہیں کہ دیکھو توحید اس طرح بیان ہوتی ہے. توحید جب بیان ہوگی پھر حضرت ابوبکر کہیں گے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, اگرچہ عبادت کوئی نہیں کرتا تھا. ہاں, اور جب تم یہ کہو گے کہ بزرگوں نے سمندر روکا ہوا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ابوبکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات ڈال دے گا کہ ان کو کہے کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات. ہمارے بھی بولے بالے اسٹوڈنٹس جو ہے نا بعض, جی اس معاملے میں ہم انجینئر صاحب سے اختلاف رکھتے ہیں, اور نہ سے تو اختلاف کو کرنا ہے تو چاچدہ اختلاف کرو, پہلے کسی کا مقدمہ سمجھو. اختلاف کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا, میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں. جب مجھے لگا کہ میں مزاروں پہ جانے سے روک رہا ہوں تو میں نے رجوع کیا, اور میں نے کہا جایا کریں مزاروں پہ, اور وہاں اونچی آواز سے کہیں گے اللہ جو یہ بابا دفن ہے اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ جو یہ چھپ کے کرتا تھا, جو یہ لوگوں کے سامنے کرتا تھا, وہ سارے گناہ معاف کر دے, اس کی قبر میں کیڑے نہ پڑے. قیامت والے دن جب یہ ننگا اٹھایا جائے تو اے اللہ اسے لباس پہنانا. قیامت والے دن جب یہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو تو حوض کوثر نصیب فرمانا. یہ سارے الفاظ بولو تاکہ پتہ چلے کہ کیا اوقات ہے ان کے بزرگوں کی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمیں آ کے یہ چیزیں سکھاتے ہو. اللہ کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہر شخص کے لیے حصہ رکھا ہوا ہے. قیامت تک جب جب فتنے اٹھیں گے نا تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کام لیتا ہے کہ ان فتنوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اور وہ اس دور کی لینگویج بول کے ایڈریس کیا جاتا ہے, ورنہ بات سمجھ نہیں آتی. آج کے تو ہمارے میجورٹی پرابلمز وہ ہیں جو آپ کو امت کے مفسرین نے بھی ایڈریس کیے ہوئے نظر نہیں آئیں. مثلا اگر آپ سے میں کہوں کہ ابن کثیر نے کہیں علم غیب کا مسئلہ, حاضر و ناظر کا مسئلہ ایڈریس کیا ہوا ہے, استعانت کا مسئلہ. جب یہ بیماریاں اٹھتی ہیں نا پھر اسی طریقے سے مسئلوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. کہتے ہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ بھائی جب محمود احمد عباسی ناسبی یہ کتاب لکھے گا خلافت معاویہ و یزید اور دفاع کرے گا بنو امیہ کا جھوٹا, تو مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھے. مودودی صاحب نے جواب میں کتاب لکھی ہے. گند تمہارے بزرگ کریں, اہل بیت کے ساتھ دشمنی تمہارے بزرگ کریں, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اہل بیت کا دفاع بھی کرواتا ہے. جب وہابی قرآن و سنت کے نام کے اوپر دھوکہ دیں گے تو جناب 2812 بھی آ جائے گی باہر مارکیٹ میں. یہ بخاری میں پہلے کی موجود تھی.
لیکن ضرورت جس وقت پڑی، جس طرح کہ وہ آیت پہلے سے موجود تھی قرآن میں، وما محمد الا رسول، لیکن نکلی کس وقت؟ حضور کی میت کے اوپر ضرورت پڑ گئی نا. تو یہ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ، افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جب مولا علی کے دشمن پیدا ہوں گے تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ مولا علی کا غلام پیدا کرے گا جو دفاع میں وہ ساری حدیثیں نکال کے سامنے رکھے گا. 5 بیر سچ پیپر کہاں سے آ گیا جی؟ ادھر سے آیا ہے. ہاں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی طرح کے دلائل کی ضرورت پڑتی ہے.